مشکور صاحب کے گھر پر پھر مجمع لگا ہوا تھا۔ میں وہاں پہنچا تو حاضرین پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میری آمد ان کے لیے غیر متوقع تھی۔ پھر ایسا لگا کہ وہ سب کے سب مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ میں نے مشکور صاحب کو ایک زوردار سلام سے نوازا تو وہ میرے سلام کو نظر انداز کرتے ہوئے دھاڑے، تمہاری یہ ہمت کہاں ہے میری نور نظر؟ آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، پولیس مجھے بے گناہ قرار دے چکی ہے، میرے خلاف سازش ہوئی ہے مشکور صاحب، ورنہ آپ کی نور نظر میری بھی منظور نظر، میرا مطلب ہے میری بھی نور نظر ہے۔ اس نے ہاتھ میں تمہارا نام کیوں لکھا؟ مجھے دکھائیے وہ خط۔ میں نے بھی سخت لہجہ اختیار کر لیا۔ وہ خط میری جیب سے غائب ہو گیا ہے، مشکور صاحب بے بسی سے بولے۔ خط کے ساتھ 100 روپے کا ایک نوٹ بھی میری جیب سے غائب ہے۔ مجھے بڑی شدت سے غصہ آیا۔ کیا زمانہ ہے، لوگ منہ پر بہتان گاڑ لیتے ہیں۔ مشکور صاحب، میں نے سرد لہجے میں کہا، بیٹی بھی شاید جھوٹ کرنے میں آ پڑ گئی ہے، کیا بکواس ہے۔ مشکور صاحب بھنا گئے، کون جھوٹ بول رہا ہے؟ یکایک مجھے اپنی نازک پوزیشن کا احساس ہو گیا۔ کچھ نہیں مشکور صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، دراصل یہ حادثہ میرے دماغ پر بھی اثر انداز ہوا ہے۔ میں نے جلدی صفائی پیش کی، سوچتا کچھ بولتا کچھ ہوں، کاش وہ میرے ساتھ ہی گئی ہوتی۔ ہے پھول سے لڑکی اور بھاگ جائے، پاؤں دکھ گئے ہوں گے بیچاری کے، میں تو اسے سہارا دے کر لے جاتا۔ سوچا تو میں نے کئی بار تھا، لیکن ہمت نہیں پڑی تھی، بلا کر کوئی اور ہی ہاتھ صاف کر گیا۔ ویسے آفرین ہے اس پر۔ ابے تو پاگل ہو گیا کیا؟ مشکور صاحب اپنے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ مجھے احساس ہوا کہ زبان پھر کوئی گڑبڑ کر گئی ہے۔ آپ مجھے پاگل ہی سمجھے مشکور صاحب، میں نے مزید بوکھلا کر کہا۔ لڑکی آپ کی گئی ہے، لیکن صدمہ مجھے آپ سے زیادہ ہوا ہے۔ اچھا اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، انہوں نے میرا گریبان چھوڑتے ہوئے کہا۔ تم آئے کیوں ہو یہاں؟ میں تو صورتحال جاننے آیا تھا، کیونکہ میں بھی اس معاملے میں ملوث ہوں، لہٰذا اس کی تحقیق مجھ پر فرض ہے۔ تم تحقیق کرو گے؟ ہوں مشکور صاحب نے حقارت سے کہا۔ میں نے جاسوسی ناول بہت پڑھے ہیں جناب، میں نے اکڑ کر کہا۔ بس آپ مجھے جمیل صاحب کا پتہ بتا دیں۔ وہ کیوں؟ مشکور صاحب نے چونک کر کہا۔ میں وہیں سے تحقیقات کا آغاز کروں گا۔ وہ نیلے میدان کے پاس یوٹیلیٹی اسٹور کے برابر میں رہتے ہیں۔ میں فوراً ہی چل دیا، کیونکہ مجھے جمیل کی تلاش تھی۔ نیلے میدان پہنچ کر میں نے ایک صاحب سے جمیل کا پتہ دریافت کیا۔ اس نے یوٹیلیٹی اسٹور کے برابر والے مکان کی طرف اشارہ کر دیا۔ دروازہ ایک بارش صاحب نے کھولا۔ اس کی عمر 70 کے لگ بھگ ہوگی۔ مجھے جمیل صاحب سے ملنا ہے، میں نے پوچھا۔ تشریف رکھتے ہیں؟ جی فرمائیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تو کیا آپ ہی جمیل صاحب ہیں؟ میں اپنی حیرت نہ چھپا سکا۔ آپ پھر ٹیوشن پڑھاتے ہیں؟ جی ہاں۔ آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں یا کسی کو پڑھوانا ہے؟ جی پھر میں پھر کبھی حاضر ہوں گا، میں نے بوکھلا کر کہا اور وہاں سے کھسک لیا۔ وہ صاحب حیرت سے مجھے دیکھتے رہ گئے۔ میرے لیے وہ لمحہ فکریہ تھا۔ کیا بانو کے خوابوں کا ہینڈسم شہزادہ یہی دادا ابا تھے؟ کیا بانو پاگل ہو گئی تھی؟ ان بزرگوار سے یہ امید تو نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن اس زمانے میں سبھی کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ بانو کی ڈائری بھی غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی گھپلہ ضرور ہوا ہے۔ کچھ سوچ کر میں نے ایک دکاندار سے رجوع کیا۔ ٹیوشن پڑھانے والے جمیل صاحب کا گھر کون سا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا۔ باؤ جی، یہاں 2 جمیل رہتے ہیں، دونوں ہی ٹیوشن پڑھاتے ہیں۔ دکاندار نے انکشاف کیا۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ وہ جو ذرا جوان سے ہیں۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا۔ اچھا جمیل اصغر صاحب، دکاندار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ تو کہیں گئے ہوئے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ ان سے مت کہیے گا، دکاندار نے رازدانہ انداز میں کہا۔ ان کا یہاں ادھار چلتا ہے، کچھ دنوں سے انہوں نے مجھ سے ادھار نہیں لیا۔ وہ اکیلے ہی رہتے ہیں؟ جی ہاں بالکل اکیلے۔ میں نے دکاندار سے پیچھا چھڑایا اور جمیل اصغر کے مکان کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دروازے پر تالا دے کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہی میرا مطلوبہ آدمی ہے۔ اس کا غائب ہو جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ کچھ دیر کھڑا میں دروازے کو دیکھتا رہا، پھر واپس چل دیا۔ میرا ارادہ تھا کہ رات کو میں اس کے گھر کی تلاشی لوں گا۔ گھر واپس آ کر میں نے آرام کیا۔ مغرب کے بعد میں نے دعائے غیاب کی ایک خوراک استعمال کی اور باہر آ گیا۔ اس بار میں فوراً ہی غائب ہو گیا تھا۔ اب مجھے اس دعا کے کسی بھی رد عمل پر حیرت نہیں ہوتی تھی۔ ایسی مطلون مزاج دعا سے کبھی کسی کا پالا نہیں پڑا ہوگا۔ میں نے پیدل ہی جمیل اصغر کے مکان کا رخ کیا۔ میں وہاں پہنچا تو اندھیرا غائب ہو چکا تھا۔
اوپر سے علاقے کی لائٹ بھی گئی ہوئی تھی۔ میں نے تالے کو چھو کر دیکھا لیکن وہ بہت مضبوط معلوم ہوتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ایک بھی دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن گلی میں پہنچتے ہی میں ایک مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس گلی میں گندگی کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا تھا۔ اندھیرے میں وہ مجھے دکھائی نہ دیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ میں اس میں گرتا چلا گیا۔ گڑھے میں پانی تو نہیں تھا، البتہ بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ گرنے کا جھٹکا اور اس پر روڑے، یوں لگا جیسے میرا پورا بدن ٹوٹ کر رہ گیا ہے۔ میں نے اتنی بھیانک چیخ ماری کہ کچھ دیر تو چیخ مارنے کی صلاحیت پر ایش ہی کرتا رہ گیا۔ میری چیخ پورے محلے میں گونج گئی تھی۔ جلد ہی گڑھے کے دہانے کی طرف سے آوازیں سنائی دینے لگی۔ معلوم ہوتا ہے کوئی گڑھے میں گر گیا ہے۔ کسی نے کہا، خدا کے لیے مجھے گڑھے سے باہر نکالو۔ میں نے دردناک لہجے میں فریاد کی۔ اچانک کی روشنی کے کئی دائرے گڑھے میں رینگ گئے۔ لوگ یقیناً اپنے ساتھ ٹارچیں بھی لائے تھے اور ان روشن دائروں کی مدد سے مجھے تلاش کر رہے تھے۔ ارے نکالو مجھے! میں پھر چیخا۔ اچانک اوپر سناٹا طاری ہو گیا۔ لوگوں نے ٹارچیں بجھا دیں، پھر بھاگتے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ تب مجھے حقیقی صورتحال کا ادراک ہوا۔ میں انہیں نظر نہیں آ رہا تھا، ان کی سراسیمگی بھی برحق تھی۔ اس نامعقول دعا نے مجھے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ عجیب بے بسی کا عالم تھا۔ میں از خود اس گڑھے سے نہیں نکل سکتا تھا۔ بہت دیر گزر گئی، کوئی اس گڑھے کی طرف نہیں آیا۔ میں حسب توفیق اور حت المقدور چیخ و پکار کرتا رہا، لیکن محلے والوں کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ کافی دیر بعد قدموں کی آہٹیں پھر ابھریں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری آواز کے ساتھ ہی آہٹیں پھر دور ہونے لگی۔ البتہ ایک ٹارچ کی روشنی گڑھے میں در آئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک کڑک آواز گونجی، کون ہے مردود؟ کیوں خلق خدا کو پریشان کرتا ہے؟ ارے صاحب، میں تو خلق خدا سے زیادہ خود پریشان ہوں۔ میں نے چیخ کر کہا، مجھے باہر نکالیں، آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں سمجھ گیا تو ارسطاطلیس ہے، اس آواز نے جواب دیا۔ تجھے تو میں کئی بار شکست دے چکا ہوں۔ کون ارسطاطلیس؟ میں بوکھلا گیا۔ بھائی صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری تو 10 پشتوں میں کوئی اتنا ثقیل آدمی نہیں گزرا۔ تم اس سے مکاری نہیں کر سکتا۔ تجھے یاد نہیں میں تیرے بھائی ہمالیس کو جلا کر ہاں کر چکا ہوں؟ بھائی صاحب، میں گر گرانے لگا۔ میرا کوئی بھائی کہاں سے آ گیا؟ میں تو اپنے والد مرحوم کی اکلوتی اولاد ہوں۔ مجھ پر رحم کرے بھائی صاحب۔ بکواس مت کرو، میں تجھے پھونک ڈالوں گا، ورنہ دفع ہو جائے یہاں سے۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، آپ مجھے یہاں سے نکالیں تاکہ میں دفع ہو جاؤں۔ کچھ پتہ چلا جناب؟ کسی نے پوچھا۔ ہاں، ارسطاطلیس ہے، اس کے بھائی کو میں نے ہی ہلاک کیا تھا۔ بہت خطرناک جن ہے، اسے بھی ہلاک کر دیجئے۔ کئی لوگوں نے بیک آواز کہا۔ پھر سرگوشیاں ہونے لگیں۔ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ کمبخت مجھے جن سمجھ رہے تھے۔ میں تردید بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ پھر ایک اور مصیبت ٹوٹ پڑی۔ اچانک ہی مجھ پر پتھر برسنے لگے۔ پہلا پتھر میرے کندھے پر پڑا۔ میں نے بمشکل اپنی چیخ روکی۔ اب تو میری آواز بھی میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ دوسرا پتھر کمر پر لگا۔ یوں لگا جیسے میرے جسم میں دراڑیں پڑ گئی ہوں۔ پتھر کے ساتھ ساتھ وہ شخص کچھ عجیب الفاظ بھی بول رہا تھا۔ شاید وہ کوئی عامل تھا اور مجھ سے نمٹنے کے لیے وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ میں دم سادے گڑھے کی ایک دیوار سے چپکا کھڑا رہا۔ بول، تم موجود ہے یا چلا گیا؟ عامل نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ میں خاموش رہا۔ میں نے تو سانس تک روک لی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ بھاگ گیا ہے، کسی نے تبصرہ کیا۔ اجی، میں تو بڑے بڑوں کو دیکھ چکا ہوں۔ کیا بات ہے آپ کی حضرت، آپ کے سامنے بھلا کون ٹھہرے گا؟ کسی نے عامل صاحب کو مکر رسید کیا۔ اب بہتر یہی ہے کہ اس گڑھے کو بھر دیا جائے، کسی نے مشورہ دیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زندہ درگور ہونے کا تصور ہی میرے لیے بھیانک تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہاں اس اختلاف کرنے والے بھی موجود تھے۔ بہرحال سب اس پر متفق ہو گئے کہ یہ کام صبح کیا جائے گا۔ پھر وہ سب چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میری جان میں جان آئی۔ میں نے گڑھے سے نکلنے کی بے سود کوششیں شروع کر دی۔ گڑھا کافی گہرا تھا اور پھر اس کی دیواروں پر پلاسٹر بھی کیا جا چکا تھا، لہٰذا قدم جمانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مہلت صرف رات بھر کی تھی اور غائب حالت میں کوئی میری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں بانو کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا، تاریکی تھی۔ دور ایک کتا رو رہا تھا۔ ادھر گڑھے میں میں قسمت کو کوس رہا تھا۔ سنا ہے نیند کانٹوں پر بھی آ جاتی ہے، میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔
بیٹھے بیٹھے پلکیں چپک گئیں، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ اچانک ہی کوئی چیز میرے سر پر آ گری۔ غنودگی کے عالم میں تکلیف کا احساس بھی شدید ہوا۔ ابھی میں سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ ایک اور چیز نازل ہوئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، ادھر ادھر دیکھا۔ اس پر ٹوٹنے والی وہ دونوں قیامتیں، ایک تو سوٹ کیس تھا اور دوسری کپڑوں کی گٹری تھی۔ اوپر سے سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پھر کوئی انانی جسم نازل ہوا۔ کودنے والا مجھ سے کچھ فاصلے پر گرا تھا۔ مجھے فوراً یہ احساس ہوا کہ گرنے والی کوئی عورت ہے۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس بلا کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ گھبرانا نہیں بانو، اوپر سے کسی نے کہا، میں ابھی ٹیکسی لے کر آتا ہوں۔ بانو کا نام سنتے ہی میں اپنی ہر اذیت بھول گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اب تک جمیل اسکر کے مکان میں تھی اور اب وہ دونوں فرار ہونے کے چکر میں ہیں۔ جی تو چاہا کہ اسی وقت اس کی مرمت شروع کر دوں، لیکن خود پر قابو رکھنا پڑا۔ بانو خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا کہ اسے فرار نہیں ہونے دوں گا۔ اگر وہ ایک مرتبہ نکل گئی تو اس کا ملنا ممکن نہیں رہے گا۔ میں نے منہ اوپر اٹھایا اور پھر وہ ویلا شروع کر دیا۔ بچاؤ بچاؤ، میں جمیل ہوں، گڑھے میں گر گیا ہوں، میں جن نہیں ہوں۔ میں بری طرح چیخنے لگا۔ رد عمل فوری ظاہر ہوا۔ اوپر سے پھر قدموں کی آہٹیں اور محلے والوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہی جن نہ ہو، کس نے خدشہ ظاہر کیا؟ ارے وہ، اسے تو عامل صاحب نے بکا دیا تھا، کسی نے حقارت سے کہا۔ چلو دیکھتے ہیں، ٹارچ دکھاؤ۔ ٹارچیں روشن ہوئیں۔ پھر ان لوگوں کو بانو دکھائی دے گی جو ایک کونے میں سہمی سی بیٹھی تھی۔ ارے یہ تو لڑکی معلوم ہوتی ہے، کسی نے حیرت سے کہا، لیکن آواز مردانہ تھی۔ کوئی اور بولا، خدا جانے کیا چکر ہے، ہو سکتا ہے خوف کے مارے آواز بدل گئی ہو۔ کچھ بھی ہو، ہمیں لڑکی کو نکالنا چاہیے، ایک اور صاحب بولے۔ ارے یہ تو شاید بے ہوش ہو گئی ہے۔ بانو واقعی بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری آواز سن کر اسے کسی نادیدہ شخص کی موجودگی کا احساس ہوا ہوگا، بلکہ مجھے تو ڈر تھا کہیں اس کی حرکتیں قلبی بند نہ ہو گئی ہو۔ بہت سے لوگ جھانک کر نیچے دیکھ رہے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ صبح تک وہ گڑھا اتنا مشہور ہو چکا ہوگا کہ لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ چلو رسی لٹکاؤ، کسی نے کہا۔ میں نے جلدی سے اوپر دیکھا۔ ایک موٹی سی رسی گلے میں پھینکی جا رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اس رسی کی مدد سے نیچے اترنے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پہلے ہی رسی تھامی اور اوپر چڑھنے لگا۔ میرے بوجھ سے رسی پکڑنے والے پریشان ہونے لگے۔ ارے یہ رسی تو وزنی ہو گئی ہے، کسی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ایسا لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی وزنی چیز بندھی ہوئی ہے، لیکن اتنی دیر میں میں بے پناہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اوپر چڑھ گیا۔ پھر منڈیر تھام کر خود کو اوپر پہنچا دیا۔ میرے چاروں طرف لوگوں کا مجمع تھا، اتنی جگہ بھی نہیں تھی کہ میں حرکت ہی کر سکتا۔ اگر ان میں سے کوئی مجھ سے ٹکرا جاتا تو یقیناً بھگدڑ مچ جاتی۔ بھگدڑ میں یہ بھی ممکن تھا کہ میں دوبارہ گڑھے میں گر جاتا۔ میں نے مٹھی بھر ریت اٹھائی اور لوگوں کی طرف اچھال دی۔ لوگ چیختے ہوئے گڑھے سے دور بھاگے۔ میں ان کے حصار سے نکل کر ایک قریبی دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا جسم چوٹوں کی وجہ سے نڈال ہو رہا تھا اور اعصاب بھی شکستہ ہو گئے تھے، لیکن مجھ سے زیادہ برا حال محلے والوں کا تھا۔ میری پھینکی ہوئی ریت نے انہیں یقین دلا دیا تھا کہ جن گڑھے سے نکل چکا ہے۔ وہ سب کے سب دور ہٹ گئے اور سہمے ہوئے تھے، بعض تو آیات بھی پڑھ رہے تھے۔ میرا خیال ہے اب صبح کا انتظار فضول ہے۔ ایک بڑے میاں نے مشورہ دیا، گڑھے کو اب بھی پاٹ دینا چاہیے۔ مجھے تشویش لاحق ہوگی وہ لوگ بانو کو بھی جن کا کوئی روپ سمجھ کر اسے زندہ دفن ہی نہ کر دیتے۔ ادھر مردود جمیل اسکر ابھی تک ٹیکسی لے کر نہیں لوٹا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے بڑے میاں کی تائید کر ڈالی۔ اب میرے لیے مداخلت کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ٹھہر جاؤ، میں نے چیخ کر کہا، کوئی پتھر نہیں پھینکے گا۔ پورے مجمع کو سام سونگ گیا۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ بھاگ نہ کھڑے ہوں، چنانچہ میں نے تنبیہ کی، خبردار کوئی بھاگنے کی کوشش نہ کرے ورنہ جان سے مار ڈالوں گا۔ اب تو وہاں موجود ہر شخص نے بآواز بلند وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ خوف زدہ تھے اور اب بھاگ بھی نہیں سکتے تھے۔ بے وقوفو، میں جن بادشاہ ہوں۔ میں پھر چیخا، میں یہاں جمیل اسکر کو سزا دینے آیا ہوں۔ وہ اس لڑکی کو بھگا کر لایا ہے جو اس گڑھے میں موجود ہے۔ جاؤ اس لڑکی کو مشکور صاحب کے گھر پہنچا دو۔ میں نے انہیں مشکور صاحب کا پتہ سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں اتنے زور سے چیخا تھا کہ میرے حلق میں خراشیں تو کیا دراڑیں پڑ گئی ہوں گی۔ میں کچھ اور نہ کہہ سکا کیونکہ کھانستے بے حال ہوا جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ لوگ جنوں کے بادشاہ
کو کھانستا سن کر کیا محسوس کر رہے ہوں گے۔ بہرحال مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں کھانستے کھانستے نڈال ہو کر ایک دیوار سے لا کر بیٹھ گیا۔ اس دوران محلے والوں کا خوف قدرے کم ہو گیا۔ انہوں نے بانو کو سامان سمیت باہر نکال لیا۔ اب اسے اس کے گھر پہنچانے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ میری حالت قدرے سنبھلی تو میں لوگوں کی طرف بڑھا۔ بانو ہوش میں آ چکی تھی، اب پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ اس سے پوچھو کہ اس نے ایک بے گناہ کو پنسوانے کی کوشش کیوں کی تھی، میں نے بآواز بلند کہا۔ میری آواز سن کر لوگ پھر سٹپٹا گئے، لیکن اب وہ پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں تھے۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ اب میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں ان کے نزدیک ایک شریف جن تھا جو معاشرتی برائیاں دور کرنے کی مہم پر نکلا ہوا تھا۔ میری بات سن کر ایک برا آدمی بانو سے مخاطب ہوا۔ لڑکی، جن بادشاہ کے سوالوں کا جواب دے۔ بانو شدت خوف سے لرز رہی تھی۔ ہاں، میں نے ابو العمران پر بلا وجہ الزام لگایا تھا، وہ گڑگڑاتی ہوئی آواز میں بولی۔ کیوں؟ اس بوڑھے نے سوال کیا۔ اس بیچارے سے زیادہ بیوقوف کوئی اور محلے میں تھا ہی نہیں، بانو نے جواب دیا۔ میں بھنا گیا، مجھے اس کے لڑکی ہونے کا احساس ہی نہیں رہا۔ میں اس کے بال تھام کر اس کے سر کو بری طرح جھٹکا دیا۔ انتہائی خوف سے بانو کی آنکھیں پھٹنے لگی، اس کے منہ سے گھٹی گھٹی سی چیخیں نکل رہی تھی، پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہاں موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ اب اس لڑکی کو اس کے گھر پہنچا دو، میں نے رعبدار آواز میں کہا۔ وہاں موجود ہر شخص نے سر جھکا لیا۔ میں نے چھوڑ کر پیچھے ہٹ آیا۔ اب یہاں میرا کام ختم ہو گیا تھا، مجھے پیدل چلنا تھا، اور اس ٹوٹی پھوٹی حالت میں پیدل چلنے کا تصور بھی گرا گزر رہا تھا۔ اب تو اس سلسلے میں کوئی ترکیب لازماً سوچنا تھی، ورنہ پیدل چل چل کر میرا کباڑہ بھی ہو سکتا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے دعا کا توڑ استعمال کیا اور دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ نیلے میدان والے بانو کو اس کے گھر پہنچا گئے ہیں۔ مشکور صاحب اپنی کھوئی ہوئی نور نظر کے استقبال میں کچھ زیادہ ہی گرم جوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میں اطمینان سے بستر پر آ لیٹا، لیٹتے ہی سو گیا۔ تھکن اور بدن کی شکستگی اتنی زیادہ تھی کہ صبح میری آنکھ بہت دیر سے کھلی۔ اگلے روز کے اخبارات جن بادشاہ کے تذکرے سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر اخبار نے جن بادشاہ کا تذکرہ اس قدر وثوق سے کیا تھا کہ وہ خود مجھے بھی اپنے آپ پر جن ہونے کا شبہ ہونے لگا تھا۔ اس پر مستزاد سلطان کا بیان تھا کہ اخبارات کے مطابق جن بادشاہ کا وجود شہر کے لیے باعث رحمت ہے۔ ایک طرف وہ اسمگلروں کے ایک گروہ کی تباہی کا ذمہ دار تھا تو دوسری طرف گھر سے فرار ہونے والی لڑکی کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی تھی۔ ایک اخبار نے تو مبالغہ آرائی کی حد کر دی تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ بانو جمیل عسکر کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ چکی تھی، لیکن جن بادشاہ نے لڑکی کو اٹھا کر گڑھے میں پھینک دیا۔ کاش میں اس رپورٹر سے پوچھ سکتا کہ جن بادشاہ نے جمیل عسکر کو بھلا کیوں چھوڑ دیا تھا۔ اخبارات میں ابو العمران کا کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ خود سلطان نے بھی میرا نام لینے سے گریز کیا تھا۔ میں بھی خوش تھا، کیونکہ میں جانتا تھا شہرت میرے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اب میرے لیے بہتر یہی تھا کہ کچھ دن آرام کر لوں۔ کوئی فوری مسئلہ بھی سامنے نہیں تھا، چنانچہ بیکار مباش کچھ کیا کر کے مستاق میں پھر دعا کے سلسلے میں مصروف ہو گیا۔ میں بار بار اس ادھورے فارمولے پر عمل کرتا تھا، لیکن ہر مرتبہ اجزائے ترکیبی میں کچھ رو بدل کرتا یا پھر اشیاء کے وزن میں کمی بیشی کر دیتا تھا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ مجھے ہر بار دعا کوئی نیا ہی رنگ عطا کر دیتی تھی۔ اگلے روز سلطان احمد نازل ہو گیا۔ وہ بہت پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے جناب کہ میں نے ناحق آپ پر شک کیا، اس نے بڑے احترام سے کہا۔ ویسے جن بادشاہ کا فرمان ہی کافی تھا، لیکن اب تو بانو نے بھی آپ کی پوزیشن صاف کر دی ہے۔ جمیل عسکر کو ہم نے پکڑ لیا ہے۔ اس کے سر سے محبت کا بھوت ایسے اترا ہے جیسے پانی سے صابن کے جاگ فنا ہو جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، میں نے روٹھے ہوئے انداز میں کہا، لیکن تم میرے پاس آئے کیوں ہو؟ تم نے اس معاملے میں میرا نام ہی نہیں آنے دیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ شہرت سے یوں بھاگتے ہیں جیسے گیدڑ شہر سے۔ مجھے اس مثال پر غصہ تو بہت آیا، لیکن بہرحال وہ بھی شہر کا بادشاہ تھا، چنانچہ میں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے اس سے پوچھا، اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے تو تمہارے جن بادشاہ سے دوستی ہی ختم کر دی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟
میں تو آپ کو اس قوالی میں شرکت کی دعوت دینے آیا ہوں جو میں نے جن بادشاہ کے اعزاز میں اپنے گھر پر کرا رہا ہوں۔ قوال بھی ایسے بلوائے ہیں کہ لوگ سر دھننے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن قوالی میں میرا کیا کام؟ میں نے چڑھ کر کہا۔ ارے صاحب بس آپ صرف بیٹھے رہیے گا، آپ کی حیثیت جن بادشاہ کے قائم مقام کی ہوگی، میں خود آپ کو لے کر جاؤں گا۔ قوال بھی آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، انہوں نے آپ جیسا کوئی شخص کہاں دیکھا ہوگا۔ میں غصے سے لڑس کر رہ گیا۔ عجیب اوندھی سیدھی باتیں کر رہا تھا وہ بدبخت، لیکن پولیس کا آدمی تھا، بلکہ ہاتھ پیروں کا بھی مضبوط تھا، ورنہ میں اس کا دماغ ضرور درست کر دیتا۔ ٹھیک ہے میں چلوں گا، میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہہ دیا۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کر چلا گیا۔ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایک زندہ شخص کی فاتحہ پر اکتفا نہ کرتے ہوئے اب قوالی بھی کروا رہا تھا، اور وہ زندہ شخص بھی میں خود ہی ہوں۔ عجیب بات تھی کہ میں نے ایک تہلکہ خیز دعا ایجاد کر لی تھی، لیکن وہ میرے حق میں حماقت انگیز ثابت ہو رہی تھی۔ اب تک تو مجھے اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہی پہنچا تھا، لیکن اب میں اسے ترک کرنے پر بھی آمادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے پھر دعا پر کام شروع کر دیا۔ میرا ارادہ تھا کہ وہ ایک دن دعا پر کام کروں گا اور پھر ادھر ادھر کھسک لوں گا تاکہ سلطان احمد اور اس کے قوالوں سے محفوظ رہوں۔ ابھی میں اپنے ارادے پر عمل کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ گھر کے باہر سے ڈھول تاشے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس کے ساتھ ہی دروازے پر اس زور کی دستک ہوئی جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ میں نے ہڑبڑا کر دروازہ کھول دیا۔ باہر کھڑے ہوئے تمام لوگ میرے لیے اجنبی تھے۔ ایک آدمی کے گلے میں ڈول تھا، باقی تمام لوگوں کے ہاتھوں میں ہار تھے۔ میں جیسے ہی باہر نکلا، ڈول والا ڈول پر چڑھ دوڑا اور باقی تمام لوگوں نے میرے گلے میں ہار ڈالنے شروع کر دیے۔ میرے گلے میں اتنے ہار ڈالے گئے کہ میرا چہرہ ان ہاروں میں چھپ کر رہ گیا اور سر اٹھانا دوبڑ ہو گیا۔ میں خونک بن کر رہ گیا تھا۔ پھر مجھے سلطان احمد کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے گاڑی قریب لانے کو کہہ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے سلطان صاحب؟ میں نے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ جناب کو لینے آئے ہیں، سلطان نے نہایت اطمینان سے کہا۔ اب آپ ہمارے مرشد ہیں۔ میری کھوپڑی گھوم گئی۔ کم بختوں نے مجھے تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنے گلے پر پڑے ہوئے ہار سامنے کھڑے ہوئے ایک نامعقول شخص کی گردن میں ڈال دیے۔ پھر میں نے سلطان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ارادے کی پختگی دیکھ کر میں گڑبڑائے بغیر نہ رہ سکا۔ تم لوگ یہیں رکو، میں اپنی تسبیح لے آؤں، میں نے باروب لہجے میں کہا۔ در حقیقت میں اسے سزا دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ سلطان نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ اس وقت تو میں خود ہی اپنے لہجے کی گن گرج پر حیران رہ گیا تھا۔ میں جلدی سے گھر میں داخل ہوا اور دعا کی ایک خوراک ایک چھوٹی شیشی میں ڈیر لی۔ میرا ارادہ تھا کہ کچھ دیر قوالی میں شرکت کروں گا، پھر غائب ہو کر سلطان کو معقول قسم کی سزا دوں گا، اتنا خوفزدہ کروں گا کہ وہ میرا پیچھا چھوڑ دے گا۔ شیشی جیب میں رکھ کر میں گھر سے باہر آ گیا۔ اب میں پوری طرح مطمئن تھا۔ لوگوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ گاڑی دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ محلے والے جمع ہو کر اس جلوس کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میری اس قدر عزت افزائی ان کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ سلطان نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے عقبی نشست پر بٹھا دیا، پھر خود بھی میرے ساتھ برابر بیٹھ گیا۔ دوسرے لوگ ان ویگنوں میں بیٹھ گئے جو ساتھ آئے تھے۔ یوں یہ جلوس روانہ ہو گیا۔ اس اہتمام کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے سلطان سے پوچھا۔ اور جن بادشاہوں کا تعلق ایسا ہے کہ جن بادشاہ بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے اور آپ کنارے پر اگے ہوئے گھاس پھوس۔ اس بے تکی مثال نے میرا موڈ پھر خراب کر دیا، لیکن میں فی الوقت کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ سارے راستے وہ ادھر ادھر کی ہانکتا رہا۔ اس نے مجھے نہ جانے کیا کیا بنا ڈالا تھا۔ اس کی باتیں سن سن کر مجھ پر بزرگی طاری ہو گئی، میری گردن فخر سے تن گئی۔ اس وقت گاڑی کو دھکا لگا اور میری توتنی اتنے زور سے سامنے کی نشست سے ٹکرائی کہ میری گردن کافی عرصے کے لیے اکڑ کر رہ گئی۔ میں درد کی شدت سے تڑپ کر رہ گیا۔ میں نے جھلا کر ڈرائیور کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن وہ کھی کر کر ہنسنے لگا۔ کم وقت کو میری بزرگی کا ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ ادھر سلطان میری تکلیف کی پرواہ کیے بغیر میری شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا۔ میں نے زندگی میں اتنا جن پرست پولیس والا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خدا خدا کر کے سفر تمام ہوا اور گاڑی سلطان کے گھر کے پاس رک گئی۔ مکان کے باہر بھی خاصی بھیڑ تھی۔ ممکن ہے جن بادشاہ کے
متقدین کے علاوہ بھی بہت سے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ ڈول والا نیچے اتر کر پہلے سے کئی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ڈول پیٹنے لگا۔ گاڑی سے اترتے ہی مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، پھر ایک شامیانے میں پہنچا دیا گیا جس کے تینوں طرف کناتیں لگی ہوئی تھیں۔ پنڈال کے کنارے ایک تخت پر سفید چادر بچھائی گئی تھی اور گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ مجھے نہایت احترام کے ساتھ تخت پر بٹھا کر گاؤ تکیوں کے درمیان یوں پنسا دیا گیا کہ میرے لیے ہلنا جلنا بھی مجال ہو گیا۔ سلطان نے تو ہاتھی کر دی تھی، اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی جیب سے 10 روپے کا ایک نوٹ نکالا اور بڑے احترام سے دونوں ہتھیلیوں کے درمیان رکھ کر میرے سامنے کر دیا۔ میں اس رسم سے واقف تھا، جواباً مجھے بھی اپنی جیب سے نوٹ نکالنا تھا۔ کم وقت سلطان نے 10 روپے سے سٹارٹ کر کے مجھے تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ محفل نہ جانے کب تک جمی رہتی، جب کہ میرے پاس بمشکل 50 روپے تھے۔ اچانک مجھے خیال آیا، میں نے سلطان کی واسکٹ کی دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس میں کچھ نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ میں نے 10 کا ایک نوٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ سلطان کا رنگ فاق ہو گیا، اس کے بعد اسے نظر گزارنے کی ہمت نہ پڑی۔ کچھ دیر بعد ایک صاحب کو خیال آ گیا اور مجھے وہاں سے نکل بھاگنے کا موقع مل گیا۔ شامیانے کے باہر کچھ زیادہ ہی اندھیرا محسوس ہو رہا تھا، شاید اس لیے کہ میں روشنی سے اٹھ کر آیا تھا۔ اچانک کسی نے میری کھوپڑی کو نکالا سمجھ کر پیٹ ڈالا۔ اس کے بعد نہ جانے کتنی دیر تک میرے ہوش و حواس رخصت ہوتے رہے۔ میری آنکھ خود بخود نہیں کھلی بلکہ کھلوائی گئی تھی۔ رخساروں پر اتنی کثرت سے تمانچے برس رہے تھے کہ میں نے ہوش میں آنے میں ہی عافیت جانی۔ سر کی چوٹ اور نکاہٹ کی وجہ سے مجھے ہر چیز دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی۔ نگاہ قدرے بہتر ہوئی تو مجھے وہ تینوں خبیث بھی نظر آ گئے۔ ان میں سے ایک اس انمہاق سے تھموں پر تھپڑ برسا رہا تھا جیسے ڈاک خانے والے ٹکٹوں پر ٹھپا لگاتے ہیں۔ بس بھائی بس، مجھے ہوش آ گیا ہے، میں نے بلبلاتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ رک گیا اور وہ سب دلچسپی سے میری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں کہاں ہوں بھائی اور کیوں ہوں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیونکہ مجھے وہ عذاب کے فرشتے معلوم ہو رہے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ 2 نہیں تھے بلکہ 3 تھے۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے میرے اعمال کے پیش نظر 2 فرشتوں کو ناکافی سمجھ لیا گیا ہو۔ اپنی اصلیت بتا دو تو آزاد کر دیے جاؤ گے، تھپڑ مارنے والے نے کہا۔ میں نے لرزتی آواز میں انہیں کلمہ طیبہ سنا دیا۔ وہ پھر بھی مطمئن نہ ہوئے تو میں نے یقین دلانے کی کوشش کی کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ وہ ہنسنے لگے۔ بن رہے ہو؟ تھپڑ مارنے والے نے کہا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم گامے شاہ سے ٹکر لینا چاہتے ہو۔ کون گامے شاہ اور کہاں کی ٹکر؟ میں نے فریاد کی۔ اس پلپلے سر کے ساتھ میں کس سے کیا ٹکر لوں گا؟ جھوٹ مت بولو، اس لیے وہ تمہیں مقابلے پر لایا ہے۔ کون لایا ہے مجھے؟ شاہ جی کی کون سی کمزوری ہے؟ کچھ مجھے تو پتہ چلے۔ وہی تمہارا سلطان احمد، بہت چالاک سمجھتا ہے خود کو، لیکن اسے معلوم نہیں کہ شاہ جی کے جان نثار کیسے جیندار ہیں۔ اس نے اپنا سینہ ٹھونکتے ہوئے کہا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ اصلیت پتہ چلنے تک تم قید میں ہی رہو گے۔ یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں بھائی کہ میں کتنے پانی میں ہوں، البتہ یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں کسی دلدل میں پھنس گیا ہوں۔ میں گردن کسی دلدل میں پھنس گیا ہوں۔ سوچ لو، زبان کھولنے کا فیصلہ کر کے فائدے میں رہو گے، ورنہ موت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ دوسرا آدمی گھرایا، پھر وہ دروازہ باہر سے بند کر کے چلے گئے اور میں اکیلا رہ گیا۔ میں نے جیب ٹٹولی، دعا کی شیشی موجود نہ پا کر میرے رہے سے حواس بھی رخصت ہو گئے۔ اب تک میں اسی کے بھروسے پر حوصلہ پکڑے ہوئے تھا، لیکن انہوں نے شاید بے ہوشی کے عالم میں میری جامع تلاشی بھی کر لی تھی۔ پھر یہ سوچ کر ہونے لگا کہ وہ دعا اور کسی نے استعمال کر لی تو کیا ہوگا؟ ہر شخص میری طرح شریف تو نہیں ہوتا۔ ہر شخص اگر غائب ہونے لگے تو نہ جانے کیسے کیسے گل کھلائے۔ اس دوا کے بارے میں معلوم کرنا بہت ضروری تھا۔
میں بستر سے اٹھا تو کمزوری کی وجہ سے مجھے چکر آ گیا۔ میں نے سر کے عقبی حصے کو چھو کر دیکھا، خون تو نہیں نکلا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری کھوپڑی پر ایک ننھا سا جزوی سر نظر آ رہا ہوگا۔ کم وقتوں نے بہت بے دردی سے وار کیا تھا۔ جیسے تیسے میں دروازے تک پہنچا اور دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے والا وہی شخص تھا جو کچھ دیر قبل میرے رخساروں پر مشق ستم کر رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ بھائی، میں تمہیں ہر بات بتا دوں گا، لیکن تم میری دعا تو واپس کر دو۔ اس کے بغیر تو میں بغیر کچھ بتائے ہی مر جاؤں گا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے ہی تمہاری جیب سے دعا کی وہ شیشی نکالی تھی، ابھی لایا۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ بند کر کے واپس چلا گیا۔ اب مجھے کچھ اطمینان ہوا، غائب ہو کر تو میں ان سب کا دماغ بھی درست کر سکتا ہوں۔ کچھ دیر بعد دعا کی شیشی لے آیا۔ یہ لو، اس نے شیشی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ طبیعت سنبھل جائے تو بتا دینا، پھر تم سے پوچھ گچھ کریں گے۔ میں نے دل ہی دل میں کہکا لگایا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ میں طبیعت سنبھل جانے کے بعد خود ان سے کس قسم کی پوچھ گچھ کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ میں نے فوراً ہی دعا حلق میں ڈیلی اور فاتحانہ کہکا لگاتے ہوئے شیشی کی ایک طرف پھینک دی۔ کافی دیر ہو گئی لیکن میں غائب نہیں ہو سکا، تاہم مجھے زیادہ فکر نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ کبھی کبھی دعا کا اثر کافی دیر بعد بھی ہوتا ہے۔ میں اطمینان سے بستر پر دراز ہو گیا۔ کچھ دیر اور گزر گئی، میں غائب تو نہیں ہوا، البتہ میرے پیٹ میں بھونچال سا آ گیا۔ زبردست مروڑ اٹھنے لگے۔ میں پیٹ دبا کر اوندا لیٹ گیا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر تکلیف بڑھ گئی تو میں بوکھلا کر اٹھا۔ کمرے میں 2 دروازے تھے۔ دوسرا دروازہ کھولتے ہی میں نے خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ وہ بیت الخلاء کا دروازہ تھا۔ بیت الخلاء کا پہلا دورہ مکمل کر کے باہر نکلا، پھر حاجت محسوس ہونے لگی۔ 15 منٹ میں میں نے بیت الخلاء کے کوئی 5 چکر پھیرے لیے۔ اب نگاہٹ بہت بڑھ گئی، بلکہ کشی طاری ہونے لگی۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دعا نے اس بار کچھ اور ہی گل کھلا دیا ہے۔ غالباً اس مرتبہ بالکسات بالکل ہی غائب کرنے پر تل گئی تھی۔ گھبرا کر میں نے پھر دوبارہ پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ لوگ میری حالت دیکھ کر خود بھی گھبرا گئے۔ پھر میں نے انہیں وہیں چھوڑ کر بیت الخلاء کی طرف دوڑ لگائی۔ واپس آیا تو وہ سب حیران پریشان کھڑے تھے۔ اتنے میں تماچے مارنے والا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بے حد خوش دکھائی دے رہا تھا۔ یار معاف کرنا، اس نے ایک شیشی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں غلطی سے کسٹر آئل دے گیا تھا۔ یہ رہی تمہاری دعا۔ جی تو چاہا کہ شیشی مار کر اس کی کھوپڑی توڑ دوں، لیکن شیشی بہت چھوٹی تھی، چنانچہ میں نے جبراً مسکراتے ہوئے دعا لے لی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نے دعا حلق میں ڈیلی۔ اس بار وہ لوگ دروازہ کھلا چھوڑ گئے تھے۔ میری نگاہٹ کے پیش نظر انہیں یقین تھا کہ میں بھاگ نہیں سکتا۔ دعا پیتے ہی میں غائب ہو گیا۔ پھر میں ہمت کر کے اٹھا اور دھیرے دھیرے کھلے دروازے سے باہر نکل آیا۔ نگاہٹ شدید تھی، میں زیادہ دور نہ جا سکا اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اب مجھے غم شاہ کے متعلق معلوم کرنا تھا۔ میں گھر بھی جا سکتا تھا، لیکن میں نے کام ادھورا چھوڑنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے یہ پتہ چلانا تھا کہ سلطان نے مجھے کس چکر میں اور کیوں پھنسایا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے 2 آدمی اس کمرے کی طرف جاتے دکھائی دیے جس میں مجھے قید کیا گیا تھا۔ فوراً ہی وہ گھبرائے ہوئے واپس آ گئے۔ ان کے چہروں سے پریشانی ہوا دیدہ تھی۔ وہ ابھی یہیں کہیں ہوگا، ایک نے کہا۔ چلو تلاش کرو اسے۔ وہ دونوں مختلف سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی میں پھر اٹھا اور دھیرے دھیرے اسی کمرے میں واپس چلا آیا۔ اب میں محفوظ تھا۔ جسمانی تھکاوٹ اور نگاہٹ نے مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں نیند پوری کر لوں۔ میں نے سوچا کہ تازہ ہو کر ان لوگوں کی خبر لوں گا۔ بستر پر لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی۔ سو کر اٹھا تو صبح ہو چکی تھی۔ نگاہٹ بڑی حد تک دور ہو چکی تھی، لیکن اب بھوک لگ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا تھا۔ میں باہر نکل آیا۔ برآمدے میں کچھ لوگ کھڑے تھے، وہ سب مسلح تھے۔ صورت ہی سے خطرناک دکھائی دے رہے تھے، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں تھی۔ میں ان کے درمیان سے گزرتا ہوا نکل آیا۔ اب مجھے کچن کی تلاش تھی۔ کچن تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی، لیکن اندر داخل ہوتے ہی فرتے خیرہ سے میں اپنی جگہ جم گیا۔ سلطان وہاں باورچی خانے کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ تون کراہن یہ کام کر رہا ہے۔ حیرت کے پہلے جھٹکے کے بعد مجھے اس کی حالت زار پر خوشی کا احساس بھی ہوا۔ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی اور اب خود بھی بھگت رہا تھا۔ اس نے کسی ماہر باورچی کی طرح میز آراستہ کر دی اور اس دوران میں ایک آدمی کچن میں داخل ہوا۔ مجھے اس کی آمد کا احساس نہیں ہو سکا تھا، چنانچہ میں اس کے راستے سے نہ ہٹ سکا۔
وہ مجھ سے ٹکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے پلٹ کر حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں میں ڈٹا کھڑا تھا، لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں سر جھٹکا اور آراستہ میز کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ٹرے اٹھائی اور سلطان سے کہا، تم بھی چلو، بوس نے بلایا ہے۔ سلطان کے چہرے پر غصے کا تاثر نمودار ہوا، لیکن وہ بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ چل دیا۔ میں اس سے پہلے ہی دروازے سے ہٹ گیا تھا، مجھے ناشتہ کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ میں نے صبر کرنا مناسب سمجھا اور ان کے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں ایک آراستہ اور بے راستہ کمرے میں داخل ہوئے۔ سامنے صوفے پر ایک لہیم شہیم آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ صورت ہی سے کوئی سفاک قاتل معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے گرد کئی مسلح افراد مودب کھڑے تھے۔ ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ دی گئی۔ سلطان ایک طرف کھڑا تھا۔ کیوں تھانے دار صاحب؟ صوفے پر بیٹھے ہوئے آدمی نے بے حد زہریلے لہجے میں سلطان کو مخاطب کیا۔ کچھ ہوش ٹھکانے آئے؟ ابھی تمہیں یہ اندازہ نہیں ہوا ہوگا کہ ہمارے پاس تشدد کے کیسے کیسے طریقے موجود ہیں۔ تم کسی پاگل کتے سے بدتر بھی ہو سکتے ہو، پھر میں تمہیں سڑک پر پھینکوا دیں گے۔ میں تمہیں خوب سمجھ گیا ہوں، سلطان نے جواب دیا، لیکن میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے رسی کے بال ابھی باقی ہیں۔ ٹھیک ہے، دوپہر کا کھانا بھی تم ہی تیار کرو گے۔ لہیم شہیم آدمی نے ہنستے ہوئے کہا، بہتر ہے ہمیں سب کچھ بتا دو۔ تم نے اس احمق کو کیسے فرار کروایا ہے؟ مجھے کیا معلوم، سلطان نے بنا کر کہا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ یہاں قید ہے۔ اچھا، وہ شخص طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ تب تو شاید تم اسے جانتے بھی نہیں ہوگے۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ تو پھر بتاؤ کہ وہ کون ہے؟ وہ میرا پیر بھائی ہے۔ تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے تھانے دار۔ تم جانتے ہو کہ میں پیروں فقیروں کا قائل ہوں۔ تم بہت چالاک آدمی ہو۔ تم نے اسی لیے یہ پیری فقیر کا ڈھونگ رچایا ہے، ورنہ تم کہاں اور قوالی کہاں۔ تم چاہتے تھے کہ میں بھی اس کا متعقد ہو جاؤں، اس طرح وہ میرے قریب آ کر تمہارے لیے جاسوسی کر سکے گا۔ تم نے اسے فرار کروا دیا، لیکن مجھ سے بچ کر کہیں نہیں لے کے جا سکتے۔ اس کی تقریر سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ وہی گامے شاہ ہے۔ میں یہ بھی سمجھ گیا کہ سلطان نے مجھے بطور چارہ استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرا منصوبہ تو یہی تھا، لیکن یقین کرو وہ میرا پیر بھائی ہے، یہ حقیقت ہے۔ سلطان نے صفائی پیش کی۔ اچھا یہ بتاؤ پیر کون ہے تمہارا؟ گامے شاہ مسکراتے ہوئے کہا، میں انہیں جن بادشاہ کہتا ہوں، نام کا مجھے نہیں پتا، سلطان نے بے حد عقیدت سے کہا۔ گامے شاہ نے چائے کی پیالی اٹھا کر ایک طویل گھونٹ لیا اور اسے فوراً ہی اچو ہو گیا۔ پیالی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ کچھ دیر تو وہ کھانستا رہا، پھر اپنی کھانسی پر قابو پاتے ہوئے دھاڑا، لعنت ہو تم پر، چائے بنانا بھی نہیں جانتے۔ اس کی پھینکی ہوئی پیالی میرے پاس آ کر گری اور گرم گرم چائے نے میرا پیر جھلسا دیا۔ کچھ دیر تو میں ایک پاؤں پر پھدکتا رہا، سوزش کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ میں گامے شاہ کو اس بے خودگی کی سزا دینے کے لیے صوفے کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس لمحے مجھے دعا دگا دے گئی اور میں ظاہر ہو گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ کچھ دیر تو وہاں سناٹا رہا، اوروں کا تو ذکر کیا، خود میں بھی سکتے کے عالم میں کھڑا رہ گیا۔ پھر اچانک کئی پستول میری طرف اٹھ کے ادھر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ صوفے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ شاہ جی، گامے شاہ کے ایک گرگے نے پستول لہراتے ہوئے کہا۔ چلو یہ بھی اچھا ہوا۔ گامے شاہ نے سکون کی سانس لی۔ سلطان پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اب بھی سخت کسی کیفیت میں تھا، لیکن مجھے یہ احساس تھا کہ گامے شاہ کو سزا نہ دینا میرے حق میں بہتر ہی ہوا ہے۔ اگر ظاہر ہونے سے پہلے میں اس کے ایک ہاتھ جڑ چکا ہوتا تو اب تک میری چٹنی بن گئی ہوتی۔ اس کے علاوہ صوفے کے پیچھے پہنچنے کے بعد ظاہر ہونا یوں بھی بہتر تھا کہ وہ سب یہی سمجھتے کہ میں صوفے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ دوسری صورت میں سلطان بھی میری طرف سے مشکوک ہو جاتا، اسے یہ اندازہ ہو جاتا کہ میں غائب ہو سکتا ہوں، تو میری پوزیشن بے حد خراب ہو جاتی۔ یہ لو تمہارا پیر بھائی بھی آ گیا۔ گامے شاہ نے خوش ہو کر سلطان کو مخاطب کیا۔ اب میں دیکھوں گا تمہارا جن بادشاہ تمہیں کیسے آزاد کراتا ہے۔ پھر وہ اپنے گرگوں سے مخاطب ہوا، لے جاؤ انہیں اور بند کر دو۔ اس کے گرگے ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر لیں گے۔ میری حالت بے حد خراب تھی، لیکن سلطان بے حد خوش دکھائی دینے لگا۔ وہ لوگ ہمیں ایک کمرے میں بند کر کے چلے گئے۔ سلطان فوراً ہی مجھ سے لپٹ گیا۔ واہ صاحب واہ، اس نے مجھے بھینچتے ہوئے کہا۔ میں بہت بور ہو رہا تھا، آپ کو دیکھ کر یوں جی اٹھا ہوں جیسے کوئی بے ہوش آدمی
ہوش میں آ جاتا ہے۔ اچھا ہٹو ایک طرف، میں نے اسے دھکا دیا۔ تم نے بلا وجہ مجھے مڑوا دیا۔ ارے صاحب سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بیٹھے تو میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ کہاں بیٹھوں؟ میں نے بنا کر کہا، اس کمرے میں ہے کوئی بیٹھنے کی چیز؟ زمین پر بیٹھ جائیں، آپ تو بزرگ ہیں۔ بزرگ زمین سے بہت محبت کرتے ہیں، شاید ان کی مثال اس بیج کی سی ہوتی ہے جو مٹی پر نمودار ہوتا ہے۔ اب تم نے کوئی بے تکی مثال دی تو میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ غصے کی شدت سے میں لرزنے لگا۔ ٹھیک ہے صاحب، میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ میں فرش پر بیٹھ گیا اور بھلا کر بھی کہہ سکتا تھا، لیکن مجھے ایسا لگا جیسے میں نے انگاروں پر تشریف رکھ لی ہو۔ اگلے ہی لمحے چیختا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ لگتا ہے جناب سرخ چیونٹیوں کے جمگٹے پر بیٹھ گئے تھے۔ سلطان نے تبصرہ کیا۔ حقیقت بھی یہی تھی، لیکن مشورہ اسی کا تھا۔ چیونٹیوں نے ذرا دیر میں مجھے بمبور کر رکھ دیا تھا۔ تم اول درجے کے نالائق ہو۔ غصے کی شدت میں ہکلانے لگا۔ چیونٹیوں پر ناراض نہ ہو جناب، سلطان نے بے حد انکسار سے کہا، آخر یہ بھی خدا کی مخلوق ہے۔ آپ دوسری طرف بیٹھ جائیں۔ مجھے بیٹھنا تو تھا، میں اپنے آپ کو کوستا ہوا ایک صاف جگہ پر بیٹھ گیا۔ سلطان بھی میرے پاس ہی آ بیٹھا۔ مسئلہ یہ ہے گامر شاہ بدمعاشوں کا سرغنہ ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ اس کے بے شمار اڈے ہیں، کئی شراب خانے ہیں اور جوئے کے اڈے چلاتا ہے۔ اس کے کارندے پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت کبھی ہاتھ نہیں آتا۔ البتہ اس کی ایک کمزوری ہے، میں نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہا تھا، اس طرح اس کے راز معلوم کیے جا سکتے تھے، لیکن بدقسمتی سے میری اسکیم کامیاب نہ ہو سکی۔ ناکامی کی وجہ میں نے پوچھا۔ جناب میں نے اقبال سے مدد لینا چاہی تھی، لیکن وہ گامر شاہ کا قرب حاصل نہ کر سکا۔ پھر مجھے جن بادشاہ کے حوالے سے آپ کا خیال آیا۔ یقین کیجیے میری نیت بالکل صاف تھی، لیکن گامر شاہ چوکنا ہو گیا، اس نے ہم دونوں کو ٹھوا لیا۔ اب یہاں سے نکلنے کی کیا تدبیر ہوگی؟ تدبیر کی ضرورت نہیں، اس نے بے فکری سے پاؤں پھیلاتے ہوئے کہا۔ میں تو خیر بے حیثیت ہوں، لیکن جن بادشاہ کے نزدیک آپ کی بڑی اہمیت ہے، وہی مثال ہے لیلا کے کتے والی۔ بکواس مت کرو، میں نے گرج کر کہا۔ ہر وقت بے تکی مثالیں دیتے رہتے ہو۔ معاف کیجیے گا جناب، عادت سی پڑ گئی ہے۔ میرا مطلب تھا کہ آپ کی وجہ سے جن بادشاہ مداخلت کریں گے، اس لیے تو میں اب مطمئن ہو گیا ہوں۔ آپ کو دیکھ کر کلیجے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے۔ میں اسے کس طرح سمجھاتا کہ جس کے آسرے پہ وہ بیٹھا ہے وہ تو خود ہی بے آسرا ہو گیا ہے۔ چنانچہ میں بھی سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس کم از کم جن بادشاہ کی امید تھی، لیکن میں تو اس سے بھی محروم تھا۔ پیر بھائی جن بادشاہ کو بلاؤ نا۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھ سے اپیل کی۔ وہ اپنی مرضی کے مالک ہے، میں نے بنا کر کہا۔ تم کوشش تو کرو، اس نے اصرار کیا۔ کہو تو ان لوگوں سے کہہ کر اگربتیاں منگواؤں، اس طرح گامر شاہ پر بھی روب پڑے گا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں نے اسے ڈال دیا، وہ میرے بلانے سے نہیں آئیں گے، جیسی تمہاری مرضی۔ سلطان نے کسی نئی نویلی بے واقعے سے دردناک لہجے میں کہا اور سر جھکا لیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ گامر شاہ کے بلاوے پر مجھے لینے آیا تھا۔ جاؤ پیر بھائی، سلطان نے سرگوشی کی، پھر بلند آواز میں بولا، لیکن کچھ بھی ہو اپنا راز ظاہر مت کرنا۔ یوں گویا اس نے میرے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ میرا راز ہی کیا تھا؟ میرا تو کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، لیکن اس نے راز کا تذکرہ کر کے مجھے بالکل ہی مروا دیا تھا۔ بہرحال اس شخص کے ساتھ گامر شاہ کے کمرے میں چلا گیا، وہاں بالکل اکیلا بیٹھا تھا۔ لانے والا بھی مجھے وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ آؤ بھائی آؤ، گامر شاہ نے لہک کر کہا، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ اس کا یہ انداز میری سمجھ سے باہر تھا، تاہم میں اس کے پاس جا بیٹھا۔ تم نے شاید ناشتہ نہیں کیا، اس نے شفقت آمیز لہجے میں کہا۔ پہلے کچھ کھا پی لو، پھر باتیں ہوں گی۔ اس نے ایک گرگے کو بلا کر ناشتہ لانے کا حکم دیا۔ ناشتہ بے حد پرتکلف تھا، اس دوران وہ خاموش بیٹھا رہا۔ ناشتہ کرتے کرتے میری ساری کلفت دور ہو گئی اور زندگی خوبصورت معلوم ہونے لگی۔ ناشتے کے بعد گامر شاہ میری طرف متوجہ ہوا۔ ہاں بھائی، اب بتاؤ تم ان پولیس والوں کے چکر میں کیسے پڑ گئے؟ میاں ان کی دوستی بہت خطرناک ہوتی ہے، تم تو صورت ہی سے اللہ والے معلوم ہوتے ہو۔ بس دھوکے میں آ گیا، میں نے رونی صورت بنا کر کہا۔ ایک کیس کے سلسلے میں سلطان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، وہ زبردستی میرے پیر بھائی بن بیٹھے۔ تم دونوں پیر بھائی نہیں ہو، ہرگز نہیں، لیکن میں پولیس والے کی دشمنی بھی مول نہیں لے سکتا تھا۔ سلطان صاحب نے قوالی میں بلوایا تھا، مجھے بادل خواستہ جانا پڑا، پھر آپ لوگ مجھے اٹھا کر لائے۔ کاش ہمیں یہ سب معلوم ہو جاتا۔ گامر شاہ ہاتھ ملتے ہوئے گلو گیر لہجے میں بولا، مجھے کیا پتا تھا کہ پولیس والے تم جیسے اللہ والوں کو بھی نہیں بخشتے۔ دیکھیے شاہ جی، میں بہت گنہگار آدمی ہوں، میں نے احتجاج کیا، آپ اللہ والا کہہ کے مجھے گنہگار نہ کریں، ایسا نہ کہو، میں تمہیں پہچان گیا ہوں۔ گامر شاہ جلدی سے بولا، میں جانتا ہوں کہ تم لوگ اپنی حیثیت خود ظاہر نہیں کرتے، لیکن تمہارا مرتبہ تمہارے چہرے سے ظاہر ہے۔ میں نے ایسا نورانی اور جلالی چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا
کیا شان ہے تمہاری؟ میں اندر ہی اندر پھول گیا۔ ظاہر ہے اسے کیا پڑی تھی جو مجھے مکھن لگاتا، وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ پھر اس جیسا آدمی میرا معتقد ہو جاتا تو فائدہ ہی فائدہ تھا، بلا وجہ انکسار دکھانا فضول تھا۔ چنانچہ میں نے اپنی بزرگی کا اعتراف کر ہی لیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ سب اوپر والے کا کرم ہے، اس نے مجھے فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیا۔ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، گامر شاہ نے کہا اور میرے ہاتھ دبانے لگا۔ ارے آپ جیسے لوگ کیا نہیں کر سکتے، آپ کی آنکھیں ایک اشارہ ہی کافی ہے۔ لیکن ہاں، کچھ دنوں سے میری آنکھوں میں کھٹک سی ہو رہی ہے، آج کل کوئی خاص کام نہیں کر سکتا، میں نے معذرت آمیز لہجے میں کہا۔ واہ، خاص درویشوں والا لہجہ، اس نے لہک کر کہا۔ آپ لوگوں کی تو ہر بات میں کوئی نہ کوئی رمز پوشیدہ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک کام لینا چاہتا ہوں۔ اب وہ تم سے آپ جناب پر آ گیا تھا۔ اس کے انداز سے خوفزدہ ہو گیا۔ کچھ مجھے یقین ہے اے مرد بزرگ و جواں رنا کہ آپ میرا یہ حقیر کام ضرور کریں گے۔ ہاں ہاں کہو۔ میں پھر پھول گیا۔ بات یہ ہے جناب کہ میں نے بڑی محنت سے تکلیفیں اٹھا کر یہ گروہ قائم کیا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ پیٹ بڑا پاپی ہوتا ہے، پھر اسی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کو روزی مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بوڑھے لوگوں کو منشیات فراہم نہ کریں تو وہ شریف لوگوں کا جینا دوبر کر دیں۔ آپ سوچیں میں کتنا تعمیر کا کام کر رہا ہوں، لیکن پولیس میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ میں ہمیشہ پیروں فقیروں کی خدمت کرتا ہوں، لیکن یہ پولیس والے ہیں نا زیادتی، واقعی یہ تو زیادتی ہے، میں نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ مجھے پولیس والوں سے اختلاف ہے۔ شکریہ شکریہ، اس نے بے حد خوش ہو کر کہا اور میرے ہاتھ پہ اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ اچھا تم یہ ہاتھ دبانا بند کرو، میں کچھ سوچتا ہوں، میں نے تکلیف سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم نہیں تھا آپ اپنے ہاتھوں سے سوچتے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ رستم کا دماغ درست کر دیں، وہ میرے لیے درد سر بنتا چلا جا رہا ہے۔ کون ہے یہ رستم؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ کو دکھا دوں گا۔ اتنی محنت سے میں نے یہ گروہ بنایا ہے اور ہر گروہ میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دغا بازی اور بے وفائی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سبق دینے کے لیے میں نے رستم کو خصوصی تربیت دی ہے۔ وہ ان کی ہڈی پسلی برابر کر دیتا ہے، لیکن اب اس کا بھی دماغ خراب ہوتا ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے غرور کو خاک میں ملا دیں تاکہ وہ میرا احترام کرنے پر مجبور ہو جائے۔ عجیب بے ڈھنگی فرمائش تھی۔ میں نے رستم کا تصور کیا اور لرز کر رہ گیا۔ میاں، ہم جیسے لوگ لڑائی برائی سے پرہیز کرتے ہیں اور صرف آنکھوں سے کام لے کر سرکشوں کا دماغ درست کر دیتے ہیں۔ اس نے ٹکڑا لگایا۔ تمہیں یہ کام کسی اور سے لینا ہوگا، یہ کام آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میرا ہر کارندہ رستم سے ڈرتا ہے، وہ کسی کے قابو میں نہیں آتا، لیکن آپ کی بات دوسری ہے۔ آپ تو 2 منٹ میں اس کا دماغ درست کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے میری بات رد کر دی تو میں سمجھوں گا کہ آپ فراڈ ہیں اور لوگوں کو ہم ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ آپ رستم کو درست کر دیں، اس کے بعد آپ مجھے جوتے بھی ماریں گے تو اف نہیں کروں گا۔ میں سمجھ گیا کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ جس رستم سے اس کے خوفناک کرندے ڈرتے ہیں، اس کے سامنے میری کیا حیثیت ہوگی۔ انکار کی صورت میں میرا پتہ ہی صاف ہو جاتا۔ مقابلے میں البتہ بچت کا امکان تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ گامر شاہ نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آپ کی بزرگی کا امتحان ہے۔ میں تیار ہوں، میں نے بہت مشکل کہا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے چیخ کر اپنے آدمیوں کو طلب کیا اور بولا، جاؤ جلدی سے رستم کو لون میں لے آؤ۔ شاہ جی اس سے مقابلہ کرنے کو تیار ہو گئے ہیں، جاؤ جلدی کرو، آج زبردست مقابلہ ہوگا۔ پھر وہ اپنا ہاتھ تھام کر لون کی طرف چل دیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ رستم میرے تصور میں دھندلاتا ہوا آ رہا تھا۔ میری تو جان پر بن گئی تھی۔ میں نے دل میں خدا کو یاد کرنا شروع کر دیا اور آنے والے وقت کے تصور سے ہولے ہولے کانپنے لگا۔ ذرا سی دیر میں لون میں میلے کا سا سامان پیدا ہو گیا تھا۔ گامر شاہ میرا ہاتھ تھامے کھڑا تھا، اس کی زبان میری قصیدہ خوانی میں مصروف تھی، لیکن وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا مجھے بہرحال مرثیہ خوانی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تو یک حد وہ دن عید قرباں کا دن معلوم ہونے لگا تھا۔ میری حالت قربانی کے بکرے کی سی تھی، جبکہ ابھی تک میں تو کسائی کی صورت میں نہیں دیکھ سکا۔ میں تو آپ کو پہلی نظر میں پہچان گیا تھا عالی مرتب، گامر شاہ نے کہا۔ آپ سے آنکھیں ملاتی مجھے ایک شدید جھٹکا لگا تھا۔ یوں محسوس ہوا تھا جیسے اندر کی ساری کثافت دھل گئی ہو۔ میں نے رحم طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کم وقت کیسی عقیدت افروز باتیں کر رہا تھا، حالانکہ تیاری میرا جھٹکا کر رکھی تھی۔ اس کی نظروں میں مجھے واضح طور پر تمسا نظر آیا۔ میں بری طرح چلا گیا اور دھیرے دھیرے میں سوچا کہ اگر
مرنا ہی ہے تو کیوں نہ آن بان سے مرا جائے۔ اچانک گامر شاہ نے اپنی آدمیوں کو پکارنا شروع کر دیا، ابھی او شمسو، فضلو، ابھی رستم کہاں ہیں؟ جلدی لاؤ اسے۔ میں پھر بوکھلا گیا۔ جس شخص کا نام ہی اتنا زوردار تھا وہ شخص خود بھلا کیسا ہوگا؟ میں نے سوچا اور دہل کر رہ گیا۔ پھر سوچا کہ شاید وہ شخص اس پہ بمسمی نہ ہو۔ میں نے حسینہ نام کی کڑیہون نظر لڑکی اور شگفتہ نام کی چڑچڑی اور بدمزاج عورتیں بھی دیکھی تھیں۔ یہ سوچنے کے بعد مجھے کچھ تقویت کا احساس ہوا۔ آیا پیر بھائی، سلطان کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ لوگ اسے بھی باہر نکال آئے تھے۔ میں نے برہمی سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے تمام مصائب کا ذمہ دار ہی تھا وہ۔ واہ پیر بھائی واہ، کیا خوب نظر پائی ہے، واللہ آپ تو صرف ایک نگاہ ناز سے آدمی کا درن تختہ کر سکتے ہیں، بلکہ آنکھوں ہی آنکھوں میں آنکھ کا کاجل چڑھا سکتے ہیں۔ بکواس مت کرو، میں نے اسے ٹوک دیا، ورنہ وہ اور بھی بہت کچھ کہنے والا تھا۔ سنا ہے آپ کا رستم سے مقابلہ ہونے والا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، اور بھی تمہاری پول کھل جائے گی، گامر شاہ نے جواب دیا، اور اب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ تو مجھے فرار سمجھتا رہا ہے، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ سلطان نے کر جواب دیا، چلو میاں۔ گامر شاہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ اس کے لہجے میں بیزاریت تھی۔ یہ قمیض، یہ بنیان اتار دو اور کشتی کے لیے میدان میں اترو۔ کچھ دیر بعد میرے بدن پر صرف شلوار تھی۔ میں نے قمیض اور بنیان اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ او پیر بھائی واہ، کیا باڈی ہے! سلطان نے زوردار نعرہ لگایا۔ میں نے بے ساختہ سینہ پھلا لیا۔ اس وقت گامر شاہ کا زوردار قہقہہ سنائی دیا۔ پھر اس کے گرگے مجھے اس کا ساتھ دینے لگے۔ وہ سب پیٹ پکڑے بری طرح ہنس رہے تھے۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے، یہ لوگ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں نے سلطان سے پوچھا۔ عالی جناب کی باڈی دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، سلطان نے سنجیدگی سے کہا۔ پیر بھائی، آپ کی باڈی ہے کہ زعفران کا کھیت؟ اجازت ہو تو میں بھی خوش ہو لوں۔ جی تو چاہا کہ اس بدبخت کو 2 ہٹر رسید کروں، لیکن موقع شناسی کا تقاضا تھا کہ فی الحال خون کے گھونٹ بھی کر رہ جاؤں۔ پھر میں نے اپنے پھولے ہوئے سینے پر نظر ڈالی۔ واہ بھائی، ویسے تو تمہاری پسلیاں ہی نظر آتی تھیں۔ سلطان اب بھی سنجیدہ تھا۔ اب سینہ پھلایا تو ایک ایک پسلی صاف نظر آ رہی ہے۔ گامر شاہ اور اس کے گرگے ہنسی کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے تھے۔ دفتر شور بلند ہوا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے دیوتا کوچ کر گئے۔ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی کہ وہ رستم تھا، اور رستم ہی نظر آتا تھا۔ 6 فٹ سے بھی نکلتا ہوا قد، بے انتہا تنومند، اس کے بازو کی مچھلیاں پھڑک رہی تھیں۔ اس نے صرف ایک لنگوٹ کسا ہوا تھا اور کسی مست ہاتھی کی طرح جھومتا چل آ رہا تھا۔ مجھے اپنی موت کا اتنا پختہ یقین پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے دل میں انا للہ کا ورد شروع کر دیا۔ کیوں بھائی، یہ تنے ہوئے تار کی طرح بجنا کیوں شروع کر دیا ہے؟ گامر شاہ نے مجھ پر چوٹ کی۔ اس کی بات سن کر مجھے احساس ہوا کہ میں بری طرح کانپ رہا ہوں۔ مجھ پر لرزاں طاری ہے، لیکن اس پر قابو پانا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ پیر بھائی کو اس وقت شدید غصہ آ رہا ہے، سلطان نے میری طرف سے جواب دیا۔ غصے میں ان کا ہمیشہ یہی حال ہوتا ہے، تب تو مزہ آ جائے گا۔ گامر شاہ نے مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ رستم قریب آ چکا تھا، مجھے نظروں ہی نظروں میں تول رہا تھا۔ پھر اس کے لبوں پر تمسرانہ مسکراہٹ نظر آئی، لیکن اب مجھے غصہ بھی نہیں آ سکتا تھا۔ ویسے بھی اسے رستم ہونے کے ناطے اس طرح مسکرانے کا حق تھا۔ بس اب مقابلہ شروع کیا جائے، گامر شاہ نے کہا، اور رستم کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اگر تم نے شاہ صاحب کو شکست دے دی تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا، ورنہ تمہیں میری غلامی قبول کرنا پڑے گی۔ رستم نے اس بات میں سر ہلا دیا اور مسکرانے لگا۔ وہ اس میں بامسمع تھا۔ خیالی رستم کی میں نے آج تک جتنی تصاویر بچوں کے ناموں میں دیکھی تھی، وہ ان سے کئی طاقتور تھا۔ میں کیا، اس کے پاؤں کی دھمک سے زمین کانپ رہی تھی اور دور و دیوار کانپ رہے تھے۔ منظر اس وقت میرے سامنے کسی تھر تھراتی ہوئی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کسی گیلے کپڑے کی طرح نچوڑ سکتا تھا۔ میرا دل چھوٹنے لگا۔ تصور میں کفن کا پھوڑ اور لوبان جھلکنے لگا۔ اس مقابلہ لڑائی کے لیے رستم نے ہنگامی طور پر اپنے جسم پر سرسوں کا تیل ملوایا تھا۔ ہنگامی طور پر میں نے یوں کہا ہے کہ اس کے جسم کے بہت سے علاقوں سے تیل ٹپک رہا تھا۔ یقیناً اب میں اسے گرفت میں نہیں لے سکتا تھا۔ وہ سب دائرے میں کھڑے تھے اور لون کا ایک وسیع حصہ میرے اور رستم کے مابین ہونے والی اٹھا پٹک کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ مقابلہ شروع ہونے سے قبل گامر شاہ نے مجھے
20 सरसों का तेल मलवाने की पेशकश की थी मगर मैंने उसे रद्द कर दिया। जैसे आपकी मर्जी सूफी जी, गामे शाह ने मायूसी से कहा। वैसे आप तेल मलवा लेते तो जोड़ों में जान पड़ जाती और वजूद मजबूत हो जाता। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैंने मुंह बना के कहा। सूफी जी, इसे इतने इतने रगड़े दीजिएगा कि इसका दिमाग दुरुस्त हो जाए। गामे शाह ने मेरा शाह थपथपा के कहा। शाह जी, ये मुझे क्या सीधा करेगा, मैं इसके सारे कसबाल निकाल दूंगा। रुस्तम ने तहकीर अमेज लहजे में कहा। रुस्तम की आवाज़ सुनकर मुझे हंसी आ गई। इसका जिस्म पहाड़ की तरह था मगर आवाज़ कोयल की कूक से मुशाबा थी। उसका हैबतनाक हुजम दिखाए बगैर मुझे इसकी आवाज़ सुनाई जाती तो मैं यकीनन सौ जान से इस पर फरिफ्ता हो जाता। चल आ गया, रुस्तम अपनी नाजुक आवाज़ में कूका। गोया वो मुझे मुसाफा करने की दावत दे रहा था। मुकाबले का आगाज़ रवायती अंदाज में किया जा सके मगर मैं जानता था कि इससे मुसाफा करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। जब मैं आगे ना बढ़ा तो इसने अपना सीना फुलाकर दोनों बाजू बढ़ाए, जैसे पहले ही राउंड के आगाज में मुझे यूं जकड़ लेना चाहता हो जैसे मुफ्त की मुर्गियां खाने वाले मोहल्ले की किसी मुर्गी को आंख बचाकर दबोच लेते हैं। मैं इससे एक मकबूल फासले पर खड़ा कामता रहा। आगे बढ़ने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। गामे शाह मेरी समाज में सताइशी जुमलियां डेलकर और मेरी पीठ थपथपा कर हौसला बढ़ा रहा था मगर यहाँ सिर्फ हौसले ही का तो फुकदान था। हौसला होता तो बढ़ता। रुस्तम ने चंद लम्हों तक इंतजार किया। अकाब की तरह झपटा मगर मैं झुकाई देकर दूसरी तरफ चला गया। रुस्तम होशियार हो गया। अब वो दोनों हाथ फैलाकर इस तरह मेरी तरफ आया जैसे मुझे बच निकलने का मौका ना देना चाहता हो। मुकाबला लड़ाई के लिए जगह यकीनन कुशादा थी मगर हाथ फैलाकर इसमें से 6 फुट तो इसने घेर ही लिए थे। अब मुझे बाकी माइंदा जगह पर उछल कूद करके खुद को बचाना था। वह किसी बगोले की तरह मेरी तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त अचानक मुझे नीम का एक दरख्त नजर आया जिसकी शाखें कंपाउंड वाल से बाहर तक साया किए हुए थी। अगर मैं फुर्ती से इस पर चढ़कर बाहर कूद जाता तो वहां से फरार होने में कामयाब हो सकता था। मेरा ख्याल था कि गामे शाह के आदमी मसलना होंगे मगर वो इतने अहमक नहीं हो सकते कि दिन दहाड़े मुझ पर फायरिंग कर बैठे। अब तू मुझसे बचकर नहीं जा सकता, रुस्तम कूका और इसके साथ ही इसने अपनी सुतून जैसी रान पर हाथ मारा। मेरा खून तो पहले ही खुश्क हो रहा था। वो मेरी तरफ लपका तो मैं दूसरी तरफ चला गया। यकबारगी में भागता हुआ बल्कि उड़ता हुआ इसके करीब से गुजरा। इसने अपनी टांग बढ़ाकर अड़ंगा लगा दिया। मैं किसी छिपकली की तरह पट से घास पर गिर गया। आप यकीनन मुंतजर होंगे कि आगे क्या हुआ। क्या आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते? अगर आपके हुज्जे में नातवा पर सड़क कोटने वाला इंजन गिर पड़े तो क्या आप सांसें ले सकेंगे? बस यही हाल मेरा भी था। मैं गोश्त के इस अजीम पहाड़ के नीचे दबा हुआ था। मुझसे सांसें नहीं दी जा रही थी। मुमकिन था कि मैं सांस की आमदोरफ्त का सिलसिला ही मुनक़ता हो जाता कि मालूम नहीं कैसे मेरा एक हाथ रुस्तम के कमर के बाएं हाथ में जा लगा। हैरत अंगेज तौर पर रुस्तम का जिस्म थरथराया। इसने सुरीले अंदाज में हंसते हुए कहा, अबे देख इसकी नहीं हो रही, गुदगुदी ना कर। ही ईमान से बहुत हु होती है। जब कुदरत ने मुझे जिंदा रखना चाहती थी, इसके लिए मुझे मौका फराहम करी तो मैं इसे फ़ायदा क्यों ना उठाऊं। मैंने अपना दूसरा हाथ बाहर निकाला और इसके दाएं पहलू में गुदगुदी कर दी। वो मुतहरिक पहाड़ एक तरफ ढलक गया। मैं रेंगता हुआ इसके नीचे से निकल आया। इसकी बाबा हो अब भी जारी थी। फ्री स्टाइल दे हाथ देना शेरे खचाखच। तमाशाइयों में से एक ने पुरजोश होकर हाथ हिलाया। मेरी समझ में नहीं आया कि वो किस कमाश के लोग हैं। गामे शाह का कहना था कि रुस्तम के हाथों बाकी लोग परेशान हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि वो लोग मेरी हौसला अफजाई करते और कोई ऐसा गुड़ बताते कि मैं उसे छठी का दूध याद ला देता, लेकिन वो इसे इश्तार दिला रहे थे। मुझ में फौरी तौर पर कुछ करने की हिम्मत तो नहीं थी। कुछ करने से मुराद हाथ पांव हिलाना है। मैं किसी काबिल ही नहीं रह गया था। जब वो दियो पैकर कार से उठने लगा तो मैंने उसके तलवों में फिर गुदगुदी कर दी। इस बार तो वो लौट फूट गया। घास पर
छत गिर कर मचाने लगा। देखा, इंस्पेक्टर सुल्तान की आवाज गूंजी। महज एक उंगली से नचा रहा है। मेरी जान में कुछ जान आई। आलमी जोश में उठकर मैंने उससे टकरा जाने का इरादा कर लिया। रुस्तम इस वक्त तक हंसने से फारग हो चुका था, इसलिए जब मैं उड़ता हुआ इसके करीब पहुंचा तो इसने अपना आहनी मुक्का फिजा में लहराया। मुक्का मेरी थोड़ी पर लगा और मैं इस तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। चंद लम्हों के लिए तो मेरी दुनिया ही अंधेर हो गई। कानों में सीटियां बजने लगी, कलेजा मुंह की तरफ सफर करने लगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। वो अपने बारीक कदमों से मेरी तरफ बढ़ रहा था। करीब आकर उसने निहायत इत्मीनान से मेरे बाल पकड़कर मुझे उठाया। मालूम नहीं वो क्या करने का इरादा रखता था। दफ्तर फाटक की तरफ से बेदर फायर हुए। इसके बाद एक कुत्ता बहुत भयानक अंदाज में भौंका, जैसे इस पर क़यामत टूट पड़ी हो। रुस्तम ने घबराकर मुझे छोड़ दिया और अपनी आवाज में चीखता हुआ एक तरफ भागा। फिर तो बाकायदा भगदड़ सी मच गई। मैंने गामे शाह को बुलंद आवाज में कुछ कहते सुना। बवक्ते तमाम आंखें खुली तो सब के सब घबराए हुए नजर आए। इन्हें सरासीमा देकर मैंने अपनी जान बचाने की सूझी। गिरदोपेश पर निगाह दौड़ाई तो वही नीम का दरख्त दिखाई दिया, जिसका तज़किरा मैं पहले ही कर चुका हूँ। मैंने लपक कर कपड़ों की गुठरी उठाई और दरख्त की निचली शाख पर हाथ रखकर जोर लगाया और जिस्म को ऊपर उठा लिया। ऊपर पहुंचा, खुद को घनी शाखों में छुपाकर अपने कुल पुर्जे टटोलने लगा। मालूम हुआ कि वो अपनी जगह से कदरे खिसक तो गए हैं, मगर तादाद में कमी बेशी नहीं हुई। सांसें दुरुस्त हुई और समाअत और बसार ने काम करना शुरू किया तो इन लोगों के मुकालमे सुनाई दिए। दाएं दाएं की आवाज़ों पर पहले तो उन्होंने ये कियास लगाई कि फायरिंग हो रही है और ये इस जापानी गिरोह का कारनामा है जो आए दिन गुंडा टैक्स वसूल करता रहता है। वहाँ खड़े हुए लोगों में से जो कदरे मजबूत दिल वाले थे वो फाटक पर गए तो इंकशाफ हुआ कि उनकी कियास राय गलत है। बाहर कोई बच्चा था जिसने कुत्ते की दुम पर पटाखों की लड़ी बांधी थी। इससे पहले कि इन लोगों को मेरी गैर मौजूदगी का ख्याल आता, मुझे वहां से गायब हो जाना चाहिए था। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस शाह के आखिरी हिस्से की तरफ उड़ने लगा जो दीवार से बाहर झुकी हुई थी। फिर मैंने आंखें खनाता हूँ और नीचे कूद गया। जिस लम्हे मैं दरख्त से गिरा, इसी लम्हे सड़क पर एक ट्रक गुजर रहा था जिस पर दूसरे सामान के अलावा फोम के गद्दे भी लदे हुए थे। मैं इस पर गिरकर यकबारगी जोर से उछला, फिर वापस इसी पर गिर पड़ा। ट्रक की रफ्तार तेज नहीं थी, वरना कुछ पीछे गिरता तो हड्डियां चुरमुरा कर रह जाती। गिरते ही मैंने दम साल दिया। अक्सर में इस बंगले से कई आदमी शोर मचाते हुए निकले और बड़ी शोरगुल से मुझे तलाश करने लगे, मगर मैं सर पर गिरा होता तो इनके हाथ आता। मैं तो इस वक्त ट्रक में इत्मीनान से लेटा किसी नामालूम मंजर की तरफ सफर कर रहा था और वो मुझे अब नहीं पा सकते थे। जब हुआस कदरे बहाल हुए तो मैंने ट्रक में लदी हुई चीजों का जायजा लिया। एक डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल और एक सोफा सेट था। तमाम चीज़ें नहीं थी। फिर कुछ ऐसा सामान भी था जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था किसी के सहरे के फूल खिलने वाले हैं और ये सामान उसे नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए दिया जा रहा है। मैंने अपने कपड़ों की गठरी खोली और बनियान पहनकर ऊपर से कमीज़ भी पहन ली। जब मैं इस जगह से काफ़ी दूर निकल आया तो जी चाह कर ड्राइवर को मुतवज्जा करके ट्रक रखवाऊँ और फिर मुंतसर उसे अपनी दर्दनाक कहानी सुनाकर माजरत कर लूँ। मगर इस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही कि जब मैंने ट्रक को इस इलाके की तरफ रवा दवा देखा जहाँ मैं रहता था। फिर इस वक्त मेरी हैरत दो चंद होगी जब मैंने ट्रक अपने मोहल्ले की गली में मुड़ते देखा। मैं सर उठाकर होंकों की तरह मोहल्ले वालों को देख रहा था कि ट्रक जाकर मशकूर साहब के दरवाजे पर रुक गया। वही मशकूर साहब जिनकी बदअख्तर बानों के सिलसिले में मैं काफ़ी बदनाम हुआ था। ड्राइवर ने उतर कर दरवाजे पर दस्तक दी। मशकूर साहब फौरन बाहर निकल आए। ट्रक वाले ने अपनी जेब से रसीद निकाल कर उन्हें थमाई और गूंजदार आवाज़ में बोला, अपना सामान उतरवाओ साहब, हमारे को जल्दी है। मैं अफरा तफरी के आने में ट्रक से उतरा तो मशकूर साहब सामान उतरवाने के लिए ट्रक के अगले हिस्से की तरफ आ चुके थे। उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर ट्रक के सामान की तरफ। इसके बाद हैरत से बोले, आप भी सामान के साथ शामिल हैं? मैं वो बोलने की कोशिश में मैं हकला कर रह गया, मगर इसके लिए आपको बाकायदा लंगोट बांधना चाहिए। ऐसे मौक़ों पर कपड़े फुर्ती में हरज हो जाते हैं और दाव पेश लगाने में दिक्कत होती है। जुम्मे की शाम को आप टेलीविज़न पर रेसलिंग का प्रोग्राम तो देखते ही होंगे, बस कुछ
ایسا ہی رنگ و روپ اختیار کرنے کی ضرورت ہے آپ کی حالت۔ کیلے کا چھلکا پاؤں تلے آ گیا تھا۔ میں نے بوکھلا کر وضاحت پیش کرنا چاہی۔ اچھا انہوں نے ہمدردی سے سایہ لایا۔ تو وہ ٹرک والا بکواس کر رہا ہوگا۔ کہنے لگا شہباز قلندر روڈ پر جو اکھاڑا ہے وہاں ٹرک کی رفتار کم ہوئی تو آپ درخت سے کود کر ٹرک میں آ گئے۔ خیر چھوڑیے اس موضوع کو، چائے پیجیے، انہوں نے ملازم کی آمد پر کہا جو چائے کے سواد لوازمات بھی دے آیا تھا۔ رستم سے زور آزمائی اور اپنے ٹکائی کے بعد بھوک کھل کر لگی تھی۔ میں نے بسم اللہ کر کر کریم رول کی طرف ہاتھ بڑھایا، اب اسے اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا کہ انہوں نے سرگوشی کے لہجے میں پوچھا، یہ بتائیے بانو بیٹا آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ کیا حیرت کی زیادتی ہے؟ آواز بامشکل میرے حلق سے ہو کر کریم سمیت رول سے نکلی اور اڑتی ہوئی مشکور صاحب کے چہرے پر پڑی۔ وہ اچھل کر صوفے کی پشت سے جا لگے۔ میں نے سانس روک لی، لیکن یہ دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ انہوں نے اس بےہودگی کا برا نہیں مانا تھا۔ انہوں نے رومال نکال کر چہرہ صاف کیا اور میری طرف مستصفرانہ نگاہ سے دیکھنے لگے۔ میرے جسم میں ہلکی سی سنسنی دوڑ گئی۔ ضرور کوئی خاص معاملہ تھا، ورنہ وہ اتنی جلدی اپنا ٹریک نہ تبدیل کرتے اور رموز پہلوانی سے اچانک بانو بٹیا پر نہ آ جاتے۔ ہاں اچھی ہوگی، میرا مطلب ہے اچھی خاصی ہے، مگر میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مگر انہوں نے وضاحت چاہی۔ اس نے جمیل کے ساتھ بھاگ کر اور مجھے اس معاملے میں ملوث کر کر اچھا نہیں کیا۔ جو ہو گیا اس پر ہاک ڈالیے، انہوں نے گلو گیل آواز میں کہا۔ اس وقت تو میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے ہاتھ میں؟ آپ کی عزت؟ میرے ہاتھ تو کریم رول ہے، میرا مطلب ہے صرف رول ہے۔ خاصی شگفتہ طبیعت پائی ہے آپ نے، وہ نثار ہو جانے والے لہجے میں بولے۔ میں نے سوچا کہ بانو آپ کے ساتھ خوش رہے گی۔ کیوں؟ آپ نے یہ کیسے سوچ لیا؟ میری آواز خلق میں پھنسنے لگی۔ اسی لیے کہ اس بدبخت نے انکار کر دیا ہے۔ کس نے؟ کس چیز سے؟ میں نے بوکھلا کر پوچھا۔ جمیل اصغر نے شادی سے، انہوں نے پہیلیاں بجھوانے کے بعد وضاحت کی۔ میں نے سوچا تھا کہ پگڑی تو اچھل ہی گئی ہے، وویلا مچانے سے کیا فائدہ، چلو اس خاک کو اٹھا کر سال میں ہی ڈال لوں۔ مگر انہوں نے ایک گہری سانس لی اور سر جھٹک لیا۔ اس ڈرامائی منظر میں انہوں نے ٹریجڈی کی مکسنگ شروع کر دی تو میرے جسم کی سنسناہٹ بڑھی اور ہاتھ میں خفیف سا ریشہ پیدا ہوا۔ اس کا احساس یوں ہوا کہ پیالی نے پیرچ سے جلترنگ سا ساز بجایا تھا۔ ان کی مگر مجھے اس وقت کسی مگر مچھ سے کم نہیں معلوم ہوئی تھی، ایسا مگرمچھ جو منہ ٹرے میری طرف بڑھ رہا تھا اور مجھے نگلنے کے لیے بےتاب تھا۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ اپنی المنا داستان کی سوئی انہوں نے ناداستہ جہاں اٹکائی تھی وہ بدستور وہیں اٹکی ہوئی ہے، میں نے اسے آگے بڑھانے کے موڈ میں نہیں ہوں، تو انہوں نے ایک اور گہری سانس لی اور پھر سو سو کر کے بولے۔ میں نے جمیل سے کہلوایا تھا کہ وہ باعزت طریقے سے 4 آدمیوں کو ساتھ لے آئے تو میں بانو کو اس کے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ اس نے حامی بھی بھر لی تھی۔ میں نے بانو کو دینے کے لیے جہیز کا آرڈر بھی دے دیا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا وہ 2 روز سے غائب ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ مگر میں پہلے حج کرنے جاؤں گا، نکاح حاجی اصغر سے کم نہیں ہوتا، انہوں نے دلیل دی۔ ویسے آپ بانو کو اپنے ساتھ حج کرانے لے جائیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جی ہاں، یہ سعادت خوش نصیبوں ہی کو عطا ہوتی ہے۔ کریم رول، بلکہ صرف رول تو میں کھا نہیں سکتا، البتہ چائے کے لیے لمبے لمبے گھونٹ لے کر میں نے خالی پیالی ٹرے میں رکھ دی۔ اس کے بعد میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس دوران میں وہ کیا کچھ کہتے رہے مجھے خبر نہیں۔